بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کس قدر دلچسپی ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے، تو کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں چلا جائے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک بن دینار سے واقف تھا، مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانو تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تقریباً 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے 1,00,000 گنا بہتر ہوگا، اور اس میں بہت سارے خدام ہوں گے۔ اس میں خیمے ہوں گے جو سرخ یاقوت کے ہوں گے، جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شام میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا آپ کل وعدہ فرما رہے تھے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، بالکل ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے محل کے بدلے میں حق تعالی شان ہو کہ یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، جو صفات اس مکان کی اوپر گزری ہیں، وہ سب لکھنے کے بعد لکھا کہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر جو اللہ تعالیٰ کے حضور سے ملے گا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم لے کر چل پڑے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے، مطلب آپ نے مستحق اور غریبوں میں سب کچھ تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پوسٹ پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا، ہم نے اس سے اس کے نہلانے دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، مالک بن دینار آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لیجیے اور مجھے یہ پرچہ لکھ دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ وہ بات دور چلے گی، اب یہ نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ حاصل بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت میں اس جگہ بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ والسلام، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔